میں تنویر انجم ہوں اور ہم یہاں پر 3 ادیبوں کو اور ان کی 3 کتابوں کو متعارف کروا رہے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیے اور اپنے موبائل فونز آف کر دیجیے۔ اور یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہے جس میں 15 منٹ ان تینوں مہمانوں کو دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارا سوال و جواب کا سیشن ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں ان کا تعارف کرا دوں۔ ہمارے یہ تینوں کتابیں جو ابھی شائع ہوئے ہیں انتہائی اردو کی اہم کتابیں ہیں۔ علی اکبر ناطق صاحب جن کا تعلق اوکاڑا سے ہے، ان کی کتاب ہے قائم دین، افسانوں کا مجموعہ ہے۔ اور عطیہ داؤد جو سندھی کی اور اردو کی بہت ہی اہم شاعرہ، مصنفہ، نثر نگار اور صحافی اور ڈرامہ رائٹر ہیں، ان کی کتاب ہے آئینے کے سامنے ہی، ان کی خود نوشت ہے۔ اور خالد جاوید صاحب جو ہندوستان سے دہلی سے تشریف لائے ہیں، ان کی کتاب ہے موت کے سامنے۔ تو سب سے پہلے ہم علی اکبر ناطق صاحب کو دعوت دیں گے۔ میں ان کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نوجوان ہے اور 2 ہی سال ہوئے ہیں، 2 یا 3 سال جب ان کے افسانے پہلی بار منظر عام پر آئے، اور بہت ہی جلد ان کو مقبولیت حاصل ہوئی اور آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ان کی کتاب چھاپی ہے جس کا نام ہے قائم دین۔ یہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ اوکاڑا سے ان کا تعلق ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے جرأت مندوں کی سرزمین ہے، اور وہاں سے اور بھی بہت سارے مصنفین نکلے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں دیہی زندگی کو دوبارہ سے میں کہوں گی کہ متعارف کروایا ہے، اس کی ایک عکاسی ہمارے سامنے کی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں پنجاب کے دیہاتوں کی تصویریں نظر آتی ہیں، احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں خاص طور پر، اور اس کے علاوہ ابھی کچھ عرصے پہلے خالد طور کے افسانے شائع ہوئے ہیں جن میں ہمیں پنجاب کے دیہات نظر آتے ہیں۔ اور ایک نام اور میں لینا چاہوں گی جو مرزا اطہر بیگ صاحب کا ہے، جنہوں نے 0 سے 1 تک میں بہت خوبصورتی سے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمارا ذات پات کا نظام جو دیہات میں پایا جاتا ہے وہ شہر میں ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ وہ وہاں موجود ہے بلکہ شہروں میں بھی اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ یہی ساری باتیں ہیں جو ناطق کے افسانوں میں بھی ملتی ہیں، اور ذات پات کی تفریق، صنفی تفریق اور سماجی مساوات جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے کرداروں کو بہت ہی محبت سے پیش کرتے ہیں اور بہت ہی شاندار، انہوں نے تقریباً 15 افسانے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے شاعری کی بھی ان کی ایک کتاب چھپی ہے اور یہ شاعری بھی بہت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ افسانے بھی لکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ 2 ناولوں پر ابھی کام کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو انہوں نے بہت ہی کہنا چاہیے ایسے کردار کمی بھائی، اچھو بازیگر اور بہت سارے کردار، قائم دین خاص طور پر۔ تو آج ہم کہیں گے علی اکبر ناطق سے یا تو اپنے کتاب کے بارے میں بات کریں یا کچھ ریڈنگز کریں اپنی کتاب سے۔ ناطق صاحب۔ میں ایک افسانہ چھوٹا سا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس کے علاوہ آپ خود ہی بات کرنے کی اتنی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کا شریکہ ایک افسانہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ شریکہ ہوتا ہے کہ دو چلو یہ سکھڑا اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، حرام زادہ سوئر کی طرح اکڑ کے چلتا ہے، اوپر سے گھورتا بھی ہے۔ شوقہ اس وقت غصے میں تھا۔ شوقے ذرا تحمل سے کام لو اور ٹھنڈے دل سے سوچو، دارا بولا۔ دارے خاں اب صبر نہیں ہوتا، بات حد سے نکل گئی۔ جاگیرے نے اپنی مونچھ کو بل دیتے ہوئے کہا، آخر یہ عاقل خاں ہماری ساری برادری سے طاقتور تو نہیں، کل کھو سے آتے ہوئے ٹانگیں توڑ دو۔ لیکن کچھ نہیں،
गफारे ने दारे की बात को काटते हुए कहा। अभी हम इतने भी बेगैरत नहीं हुए कि आकिल खां दिन दिहाड़े हमारी इज्जत पर हाथ डाले, और अब तो बात कमियों के मुंह में भी आ गई। डेरे में बैठा हर शख्स आज तैश में था, इसलिए बात दारे खां के हाथ से निकल गई। वो नहीं चाहता था कि लड़ाई हो और बात आसपास के गांव में भी फैल जाए, मगर रात के 12 बजे एक फैसला हो गया। ये पहला पोर्शन खत्म। सरदार नत्था सिंह की हवेली गांव के मरकज में थी, जिसमें सिखों के 50 घर आबाद थे, जिनकी अक्सरियत जमींदारों की थी। गांव में जमीन तो चौधरी सरदार मोहम्मद उर्फ दारे खां और सरदार अहमद बख्श की भी काफी थी, लेकिन रोबदाब नत्था सिंह का ही था। सिख मुसलमान का तासुब बिल्कुल नहीं था। गांव में दुख दर्द के सांझे और सदियों से एक दूसरे के मददगार थे। अलगर्ज जिंदगी अमन से चल रही थी कि अचानक तकसीम का अजाब आ गिरा। सारी फाख्ताएं उड़ गईं। नत्था सिंह को भी हवेली छोड़ना पड़ी। छक्कड़ों पर सामान लद गया और सारा कबीला लुधियाने के लिए बैलगाड़ियों में सवार हो गया। चलने से पहले अफराद गिने गए तो मालूम हुआ कि शेर सिंह गायब है। 1000 ढूंढा मगर पता न चला। आखिर नजीर तेली ने खबर दी, सरदार जी शेर सिंह मस्जिद में बैठा मौलवी जान मोहम्मद से कलमा पढ़ रहा है। यह सुनकर सरदार जी के होश उड़ गए। खबर धुएं की तरह उठी तो माई धीरा ने 2 हथड़ पीटा और बैन करने लगी। नत्था सिंह ने जल्दी से दलबीर को भेजा कि भाई को ले आए। इसने लाख मिन्नतें की मगर उसको ना आना था, ना आया। काफिला 3 दिन रुका रहा। माई बापू ने क्या क्या ना समझाया, मगर शेर सिंह टस से मस न हुआ। केस कटवा कड़ा करपान नत्था सिंह के मुंह पर मारी और मुसला होने का ऐलान कर दिया। आखिर सरदार जी ने बेटे की हरदर्मी के आगे हथियार डाल दिए। हवेली की चाबियों के अलावा 100 एकड़ जमीन का कागजात भी उसके हवाले किए। रोती पीटती धीरा के साथ बाकी औलाद को लिया और लुधियाना चला गया। इधर गांव में शादियाने बजने लगे। मौलवी जान मोहम्मद ने शेर सिंह का नाम आकिल खां रख दिया कि उसने मुसलमान होकर बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया। दोज़ख और हिजरत दोनों से बचा। नत्था सिंह की हवेली जो अब आकिल खां के पास थी, इसकी दीवार दारे खां के छोटे भाई जमालदीन के घर से मिली हुई थी। शीदा उसी जमालदीन की बेटी, नाक नक्शे की दुरुस्त बेबाक तबीयत की मालिक थी। इधर ये 20 साल का जवान, लिहाजा कभी ये दीवार से उधर, कभी वो दीवार से इधर। तकसीम को 3 साल हो गए, किसी को कानो कान खबर ना हुई। यूं आराम से निभ रही थी कि एक दिन आकिल खां ने जाने क्या सोचकर जमालदीन से रिश्ता मांग लिया। उस वक्त चौधरी बिदके और उन्हें मामले की संजीदगी का एहसास हुआ। फौरन इनकार कर दिया, बल्कि लेन देन भी खत्म किया। इसने बड़ा जोर मारा लेकिन कोई बस न चला। लाख जमीनों वाला सही, आखिर था तो सिख का बेटा। चौधरी रिश्ता देकर जमाने को क्या मुंह दिखाते। बल आखिर शीदा दारे खां के बेटे शौके से ब्याह दी गई, मगर यह भी निचला ना बैठा, बराबर मिलता रहा। 5 साल होने को आए, उसके 2 बच्चे हो गए, मगर इधर वही जज्बा, बल्कि अब तो एहतियात भी कुछ बाकी न रही और बात दूर तक निकल गई। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे कि बच्चे शौकत से नहीं, आकिल खां से हैं। शौके ने शीदा को लाख मारा पीटा, कई दफा आकिल खां को भी धमकाया, लेकिन नतीजा सवाए बदनामी के कुछ न निकला। कई दफा चौधरियों की नीयत बदली, मगर अमली कार्रवाई न कर सके। इस तरह कुछ वक्त और गुजर गया। आखिर चौधरी कहां तक बर्दाश्त करते, इसलिए उन्हें अब हतमी फैसला करना पड़ा। वो खूह पर पहुंचा तो शबीरा भैंसों को चारा डाल रहा था। इसने अपनी छवि, जिसका दस्ता 6 फुट लंबे बांस का था, शरीर के तने के साथ लगा दी और चारपाई पर लेट गया। इसने सोचा, मैं भी कोई बुज़दिल नहीं, आज से देसी घी तो मेरी एक दिन की खुराक है। गांव में बस ये शबीरा ही एक ऐसा है जो मेरे मुकाबले का है, लेकिन यह भी मेरा ही आदमी है। वैसे भी जब ये फैरोजपुर से आया था तो मैंने ही इसकी मदद की, रहने को अपने खूह पर जगह दी। आज 7 साल हो गए मेरी ही जमीन काश्त करता है। इसने सोचा, यह भी अच्छा ही हुआ शबीरा जो मेरे पास चला आया। गांव में कोई तो ऐसा है जो मेरा अपना है। इन्हीं ख्यालों में गुम था कि शबीरा पास आ बैठा। शबीरे को देखकर आकिल खां उठ बैठा। कुछ देर खामोशी छाई रही। आखिर आकिल खां की तरफ देखते हुए शबीरा बोला, भाई आकिल खां,
آج کل چودھریوں کے تیور ٹھیک نظر نہیں آتے. لگتا مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے. پھر کیا کیا جائے؟ عاقل خان اٹھتے ہوئے بولا. کرنا کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں شیدہ کا پیچھا اب چھوڑ ہی دے, کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. شبیرے نے دھیمے سے کہا. شبیرے یہ نہیں ہو سکتا, عاقل خان بولا. آخر کیوں نہیں ہو سکتا؟ شبیرے نے پوچھا. اس لیے کہ اسی بیچاری کی خاطر تو میں نے واہ گرو سے بے وفائی کی, دین دھرم بدلا اور ساری برادری سے لانتے لے کر مسلا ہوا. جب سارا قبیلہ لدھیانے چلا گیا تو میں نے اسی کی خاطر گاؤں نہ چھوڑا اور شیر سنگھ سے عاقل خان بنا. بے روتی پیٹتی چلی گئی. کچھ دیر رک کر, پھر تو بھی تو میرے ساتھ ہے. ان کو پتا ہے کہ 2 شیر سنبھالنے مشکل ہے. شبیرہ یہ سن کر کچھ دیر چپ رہا, پھر کہنے لگا. بھائی عاقل خان, ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ ہوں, آخر تجھے بڑا بھائی سمجھتا ہوں, لیکن پھر بھی ذرا احتیاط سے. جب 8-10 دن فیصلے کو ہو گئے اور چودھریوں کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہوئی تو عاقل خان پھر حوصلے میں آ گیا. دوسرا غضب یہ ہوا کہ سردار احمد بخش نے پیغام بھیج دیا جس کا دارے خان سے شریکہ تھا. عاقل خان, کوئی بات نہیں, حوصلہ رکھنا, ہم تیرے ساتھ ہیں. آخر سردار نتھا سنگھ کو میں نے بھائی کہا تھا, آج اس کے بیٹے کو اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ ان باتوں سے عاقل خان پہلے سے بھی شیر ہو گیا اور کھل کھیلنے لگا. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ چودھریوں کے محلے سے گزرتے ہوئے اونچی اونچی کھانستا اور طرح طرح کی آوازیں بھی کسنے لگا. سوندے سی گئے مدان لگنا وا پر چپ چاندی ہو گئی آ. بیبا شیرا نال مدان لانے کوئی سوکھی گل آ؟ پنسیری کلیجا چاہیے پنسیری. یہ سٹاپ یہاں. آج نوچندی تھی. گاؤں کی غریب عورتیں اور بچے عاقل خان کے کھوہ پر جمع تھے. عاقل خان بھینسوں کا دودھ ان میں تقسیم کرنے لگا. ہر نوچندی کو دودھ تقسیم کرنے کی رسم اس کے دادے سردار موہن سنگھ سے چلی آتی تھی. جب شام کا جھٹپٹا سا ہو گیا, عورتیں اور بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو عاقل خان کچھ دیر بیٹھ کر حقہ پیتا رہا. پھر ایک ہاتھ میں اپنی چھوی اور دوسرے میں کتیا کی زنجیر پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور جاتے جاتے شبیرے کو آواز دی. آج اس نے ریڈ چلایا ہوا تھا. لے شبیرے رب رکھا, میں چلیا, تو آج کماد نو پانی لا کے سونا. شبیرے نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا اور اپنے کام میں لگ گیا. اندھیرا چھا چکا تھا. وہ بے فکری سے چلتا ہوا جیسے ہی چودھریوں کے محلے کی نکڑ پر پہنچا, کچھ جوانوں نے راستہ روک لیا. شوقہ سب سے آگے تھا. اس نے کہا, لے عاقل خان, ہم نے آج پنسیری کلیجہ کر لیا اور میدان میں بھی آ گئے, تو سنبھل لے. عاقل خان ایک دفعہ گھبرا گیا, لیکن جلدی خود کو سنبھالا, کتیا کی زنجیر کھول دی اور چھوی مضبوطی سے پکڑ کر ڈٹ گیا. ڈانگوں اور چھویوں کا مینہ برسنے لگا. عاقل خان بے جگری سے لڑ رہا تھا. ڈانگوں کے کھڑکنے کی آواز دور تک سنائی دینے لگی, جس کی دھمک شبیرے کے کان میں بھی جا پڑی. اس نے سوچا ہو نہ ہو چودھری عاقل خان سے بھڑ گئے ہیں. اس نے جلدی سے اپنی ڈانگ پکڑی اور امداد کو بھاگا. لڑائی تو 2-3 منٹ میں ہی ختم ہو جاتی, مگر عاقل خان کی کتیا غضب کی نکلی. اچھل اچھل کر چودھریوں کو کاٹنے لگی. ادھر عاقل خان کے 6.5 فٹ قد اور لمبے دستے والی چھوی نے بھی بڑا کام کیا. 2-3 چودھری زخمی کر کے گرا دیے, مگر کہاں تک. آخر 5 منٹ بعد ہی عاقل خان بھی گر گیا. شبیرہ پہنچا تو چودھری جا چکے تھے, باقی خلقت موجود تھی. شبیرہ چودھریوں کو گالیاں دیتے ہوئے جب عاقل خان کے نزدیک آیا اور اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہ سکا. اس نے دیکھا کہ دونوں ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں اور کتیا پاس کھڑی زخمی حالت میں شدت سے بھونک رہی ہے. خیر 10 بجے کے قریب شبیرے نے عاقل خان کو شہر کے ہسپتال پہنچایا. علاج شروع ہو گیا. دوسرے دن رپٹ درج کرا دی اور مقدمہ چل نکلا. ادھر شبیرے کی توجہ اور گھی دودھ کی بدولت عاقل خان کے زخم جلد ہی بھرنے لگے, یہاں تک کہ چند ماہ ہی میں دوبارہ پھر چلنے پھرنے لگا. مگر ٹانگوں میں ایک لنگ سا پیدا ہو گیا کہ دور سے ہی عیب ظاہر ہو جاتا تھا. یعنی وہ پہلی سی بات نہ رہی. پھر بھی اس نے بددلی ظاہر نہ ہونے دی اور بجائے پیدل چلنے کے گھوڑے پر بیٹھ کر کھوہ پر آنے جانے لگا. دوسری طرف چودھریوں نے ٹانگیں تو توڑ دیں, مگر شبیرے اور احمد بخش نے انہیں کیس میں ایسا الجھایا کہ جان چھڑانا مشکل ہو گیا. مقدمہ طول پکڑ گیا, حتیٰ کہ سالوں لمبا ہو گیا. ادھر رفتہ رفتہ عاقل خان کا عشق بھی سرد پڑ گیا, کیونکہ ایک تو جسم میں وہ تاب نہ رہی اور دوسرا مقدمے کو الجھاوے نے توجہ بانٹ دی, مگر ایک کسک سی دل میں ابھی بھی باقی تھی. پھر ایک دن کچھ لوگوں نے دونوں پارٹیوں میں سلو کروا دی, جس میں چودھریوں کو کچھ تاوان پڑ گیا. مگر وقت گزرنے کے ساتھ نہ جانے کیوں عاقل خان بجھا بجھا سا رہنے لگا.
بات بھی کم کم ہی کرتا. بڑی دفعہ شبیرے نے حوصلہ بھی دیا مگر اس پر ایک اداسی چھائی رہتی. اب وہ رات کو اکثر گاؤں آنے کی بجائے شبیرے کے پاس خوہ میں پر ہی رہنے لگا تھا. کبھی کبھی چپکے سے رو بھی لیتا. اس طرح کئی سال مزید گزر گئے. آخر ایک دن شبیرے سے کہنے لگا, شبیرے کچھ دنوں سے بیبے بہت یاد آ رہی ہے. اس کا جاتے وقت کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں سے نہیں ہٹتا. جانے کیوں آج میرا دل کرتا ہے پھوٹ پھوٹ کر رہوں. اب تو کئی سال خط آئے کو بھی ہو گئے. پتہ نہیں چھوٹی جانا کا کیا حال ہوگا. بختہ ہماری بیاہ دی گئی ہوگی. جانے لگی تو میری ٹانگوں سے چمٹ گئی کہ ویرے کو ساتھ لے کر جاؤں گی. واہ گرو کی سوں, رات کو نیند نہیں آتی. کچھ دیر رک کر آنسو پوچھتے ہوئے پھر بولا, شبیرے کوئی سب کچھ مجھ سے لے لے پر مجھے باپو اور بیبے تک پہنچا دے. عاقل خان کی باتیں سن کر شبیرے کے بھی آنسو نکل آئے. اسے بھی اپنے ماں باپ یاد آنے لگے جو 18 سال پہلے فیروز پور سے آتے ہوئے بلوے میں مارے گئے تھے. پھر ایک دن عاقل خان نے تحصیل جا کر 10 ایکڑ زمین شبیرے کے نام کر دی اور لدھیانے جانے کا فیصلہ کر لیا. سارے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی کہ عاقل خان اپنی زمین بیچ کر لدھیانے جانا چاہتا ہے. بات جو ہی احمد بخش کے کان تک پہنچی, اس نے زمین خریدنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اتنی اچھی اور نئے کی زمین ہاتھ آنے کا اس سے اچھا اور سستا موقع پھر نہیں آئے گا. اس نے عاقل خان سے کہا, عاقل خان, سردار نتھا سنگھ میرا بھائی بنا تھا اس لیے پہلا حق میرا ہے. خیر, عاقل خان احمد بخش کے ہاتھ زمین بیچنے کو تیار ہو گیا. ادھر چودھریوں کو پتا چلا تو وہ پیچ و تاب کھانے لگے. احمد بخش کا عاقل خان سے زمین خریدنا انہیں بالکل گوارا نہ تھا مگر مصیبت یہ تھی کہ عاقل خان دارے خان کو زمین کبھی نہ دیتا. یہ دارے خان کو بھی پتا تھا. مغرب کی نماز کے بعد تو مسجد کے دروازے پر اس زمین کے معاملے میں چودھری دارے خان اور احمد بخش کے درمیان کافی لے دے بھی ہوئی اور دارے خان نے احمد بخش کو یہاں تک دھمکی دے دی کہ تو ہمیں نہیں جانتا, شریکے کے معاملے میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ زمین ہماری زمینوں کے ساتھ پڑتی ہے اس لیے زمین اگر خریدیں گے تو ہم ہی. اس پر سردار احمد بخش تمسخرانہ انداز میں ہنسا اور آگے بڑھ گیا. دوسرے دن احمد بخش رقم اور گواہ لے کر تحصیل پہنچ گیا کہ شام اس کے ساتھ عاقل خان کی بات پکی ہو گئی تھی. لیکن اس نے دیکھا کہ دارے خان کچھ آدمیوں کے ساتھ پہلے سے وہاں موجود تھا. وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر یہ سن کر تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا کہ عاقل خان نے کچھ ہی دیر پہلے زمین دارے خان کے ہاتھ بیچ دی ہے. احمد بخش نے عاقل خان کی طرف مڑ کر بگڑتے ہوئے پوچھا, یہ تو نے کیا کیا, تجھے حیا نہ آئی؟ اس پر عاقل خان نے سر جھکا کر کہا, چاچا احمد بخش, رات دارے خان کے ساتھ وہ آئی تھی, اب تو ہی بتا میں شیدہ کی بات کیسے ٹال دیتا. بہت شکریہ ناطق. اس پر ہم آپ سے سوالات اگر آپ کے ہوں گے تو لیں گے. اس کے بعد پہلے میں اب عطیہ داؤد کا تعارف کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, ان کا نام سب جگہ اب جانا جاتا ہے. عطیہ داؤد سندھی کی بھی شاعرہ ہیں, اردو کی بھی شاعرہ ہیں اور جس کتاب کا ہم تعارف آج کرا رہے ہیں وہ ان کی شاعری نہیں ہے بلکہ ان کی ایک اور بہت ہی جرأت مندانہ قسم کی کتاب ہے آئینے کے سامنے. اور آئینے کے سامنے عطیہ داؤد, ان کی کتابیں اور بھی بہت ساری ہیں. انہوں نے ایک سب سے پہلے ان کی کتاب جو چھپی وہ تھی ریجنگ ٹو بی فری, جو دانیال نے چھاپی تھی اور وہ آصف فروخی نے ان کی نظموں کا ترجمہ کیا تھا. شرافت کا پل سرات. پھر انہوں نے ایک نثر کی کتاب لکھی مضامین کی, سندھ کی عورت سپنے سے سچ تک, سندھ اور ادھوری چادر, پھر سندھی عورت کی کہانی, اور آئینے کے سامنے جو اردو میں بھی چھپی ہے اور اب اس کا ترجمہ بھی انگلش میں چھپنے والا ہے. یہ چھپ چکا ہے. اور تو عطیہ داؤد کی یہ کتاب مجھے ان کی ساری تحریروں میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے جس طرح ناطق نے پنجاب کے دیہاتوں کو زندہ کر دیا ہے, عطیہ داؤد نے اپنی کہانی لکھ کر اور سندھ کی نہ صرف یہ کہ وہ جو صنفی مساوات ہے اور بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سندھ کے دیہاتوں کے, ان کو ہمارے سامنے لائی ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی تاریخی دستاویز ہے.
اس کے علاوہ میں اس کتاب کے بارے میں یہ کہوں گی کہ خود نوشت لکھنا آسان کام بالکل بھی نہیں ہے. ہر جگہ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ کسی خود نوشت میں کتنا سچ ہے اور کتنا سچ نہیں ہے اور کتنا جھوٹ ہے. لیکن اس کتاب کو پڑھتے ہوئے کم از کم ہمیں یہ لگتا ہے کہ عالیہ داؤد سچ لکھ رہی ہیں. اور یہ ایک ایسا سچ ہے جو ہمیں کبھی کسی نے نہیں بتایا ہے. اتنے قریب سے اس دنیا کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع, اس کو جاننے کا موقع کم از کم مجھ جیسے لوگوں کے لیے جو کراچی شہر سے تعلق رکھتے ہیں بالکل ناممکن بات ہے. جس طرح سے انہوں نے وٹے سٹے کے مسائل اور بچپن کی شادیاں اور ان کا تذکرہ کیا, یہ ایک بہت بڑی ڈاکیومنٹ ہے اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس کی بہت مقبولیت ہوئی ہے. اور اب میں بہت ہی یہ دلچسپ بھی ہے اس کا تحریر اور اس کا انداز, اس کا اسلوب انتہائی دلچسپ ہے. اور آپ اس کو ایک دفعہ اٹھا لیں تو پھر دوبارہ بھی پڑھیں تو بھی آپ کو اتنی ہی دلچسپ نظر آئے گی اور اس کو بار بار پڑھا جا سکتا ہے. تو میں عطیہ سے کہوں گی کہ پلیز کچھ سنائیے. شکریہ تنویر. افتخار صاحب اور کشور نائد اور بہت سارے ہمارے دوست, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہوئے. اور ایک اعتراف کرنا چاہتی ہوں کہ فہمی دریاز اور کشور نائد میری جو انسپائریشن کا ہمیشہ سے ذریعہ رہے ہیں اور کوشش کرتی رہی ہوں کہ ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کے اوپر پاؤں رکھتی ہوئی اور میں آگے تک آؤں اور اپنے آپ کو کھوج سکوں. شکریہ. یہ ایک چیپٹر میں اس میں پڑھ رہی ہوں چھوٹا سا. اس کا نام ہے ادھی چھٹن. ادھی چھٹن گاؤں کے بچوں کی پسندیدہ شخصیت تھی. وہ صرف بچوں کی دوست بنتی تھیں, نسل در نسل بچوں سے دوستی نبھاتی آئی تھیں. ایک نسل بڑی ہو جاتی تو اس کی جگہ اس نسل کے چھوٹے بہن بھائی لے لیتے. میرے بہن بھائی بھی سے بھی ان کی دوستی تھی اور اب میرا دور تھا. جب ان کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا تو وہ اپنے گھر کے آنگن میں ہمارے ساتھ خوب کھیلا کرتی تھی. تمام بچوں کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ ہوتا تھا کہ ان سے بڑی عمر والی بلکہ ان کی ماں کے برابر کوئی عورت ان کی بہت اچھی دوست بن جائے. جب ان کو دل و جان سے چاہتے تھے. ہم اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے آتے تھے. کوئی چاول لاتا, کوئی گڑ لے آتا, کوئی پیاز اور آلو لے آتا اور وہ خود بھی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ شامل کر لیتی اور پھر سب مل کر اس کو پکاتے تھے. کبھی تو گاؤں کے پچھواڑے ٹھہرے ہوئے گندے پانی کے نالے سے ہم چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے. مگر اس کارنامے میں صرف ادھی چھٹن ہی ہمیں داد دیتی تھی. مچھلیاں اپنے گھر لے جانے کی مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی. اگر غلطی سے کبھی لے جاتی تو ڈانٹ پڑتی تھی. گھر سے ہم مرچ مسالہ لے آتے اور ادھی چھٹن وہ مچھلیاں ہم کو تل کر کھلاتی. خوب مزے لے کر کھایا کرتے تھے. نہ کھانے والوں پر ہم افسوس کیا کرتے تھے. مچھلیوں کے علاوہ چڑیوں کا بھی شکار کیا جاتا تھا. اس کام کے لیے لکڑیوں کا بنا ہوا ایک دائرہ نما جال ہوتا تھا, کھارا کہلاتا تھا. کھارے کو اردو میں پھٹک کہتے ہیں. اس کو دھاگا باندھ کر ترچھا کھڑا کیا جاتا تھا. اس کے نیچے گندم کے دانے اور پیالے میں پانی بھر کر رکھا جاتا تھا. ڈوری کا دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ہم لوگ برآمدے میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے. جیسے کوئی معصوم چڑیا دانا پانی کی کشش سے مجبور ہو کر وہاں آ بیٹھتی, ہم ڈور کھینچ لیا کرتے تھے. 7-8 چڑیاں جمع کرنے کے بعد ہمارا کوئی ساتھی لڑکا چھوٹے سے چاقو سے ان کو ذبح کرتا تھا. میں کھیل سے بہت دکھی ہو جایا کرتی تھی. پکڑنے کی حد تک تو ٹھیک تھا, مگر جیسے ہی چڑیوں کی گردن پر چاقو رکھا جاتا میں گھر بھاگ جاتی تھی. بعد میں دوست بتاتے تھے کہ کتنے مزے سے آگ پر سینکی ہوئی چڑیاں انہوں نے کھائیں. مجھے تو رات بھر خواب میں ان چڑیوں کی چوں چوں کی آواز ستایا کرتی تھی. کھیل کے دوران ایک بچہ دیوار پر چڑھ کر باقاعدہ پہرا دیا کرتا تھا. جیسے ہی دور سے ادھی چھٹن کا شوہر بخشو نظر آتا تھا تو وہ بچہ سیٹی بجا دیتا تھا, جس کو سنتے ہی تمام بچے رفو چکر ہو جاتے تھے. مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بخشو اچانک ہی آ دھمکتا اور پھر ادھی چھٹن کو کھیل میں مگن پا کر انہیں بالوں سے گھسیٹ کر کمرے میں لے جاتا اور ڈنڈے سے پٹائی کرتا تھا. یہ واقعہ یاد آتے ہی خیالوں میں ادھی چھٹن کی درد بھری چیخیں سنائی دینے لگی اور پھر میں چڑیوں کا غم بھول گئی تھی. میں نے دکھی لہجے میں اماں سے کہا, اماں بخشو ادھی چھٹن کو کیوں مارتا ہے؟ اماں نے ادھی چھٹن کی پوری کہانی سنا دی. ہمارے گاؤں سے دور ایک اور گاؤں میں چھٹن کا باپ رہتا ہے. اس کی بیوی 2 بچوں کو جنم دے کر جوانی میں فوت ہو گئی. بڑی چھٹن تھی, اس سے چھوٹا ایک لڑکا تھا. یہ لوگ بہت غریب تھے, پاکوں تک نوبت آ جاتی تھی. اماں پل بھر کو رکی اور ہم پر ایک نظر ڈالی اور اپنی بات جاری رکھی. پھر ایک سال ایسا ہوا جب بہت تیز بارشیں ہوئیں. ان کا کچا مکان بہہ گیا. لڑکی ذات کے سر پر
कोई छत नहीं थी। बाप कहता था मैं लड़की के साथ तो रास्ते में भी पड़ा रहूंगा, कुछ नहीं जाएगा, मगर लड़की जात का क्या करूं। उस वक्त छुटन की उम्र 8 साल थी, लेकिन वो उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगा। हमारे गांव में बख्शू की मां मर चुकी थी, नशा करता था, बीड़ी पीता था, उम्र भी ज्यादा थी, कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास 700 रुपये जमा थे। कहता था शादी हो जाएगी तो भैंस खरीदूंगा, बीवी को लस्सी मक्खन का सुख होगा। जब उसने छुट्टन का रिश्ता मांगा तो बदले में छुट्टन के बाप ने उससे 700 रुपये मांग लिए। वो उस पर राजी हो गया, यूं भैंस के बदले छुट्टन को खरीद लिया। कहता था बीवी छोटी है तो क्या हुआ, उसको अच्छा खिलाऊंगा, वैसे भी लड़कियां बड़ी होने में क्या देर लगाती हैं। अम्मा ने बताया था कि हम यहाँ से 3-4 बगियों में बारात लेकर जब दुल्हन के घर पहुंचे तो दुल्हन खुशी के मारे आपे से बाहर हो रही थी। बिन माँ की बच्ची कौन उसे संभालता। महले की औरतें बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये किसी के बस में नहीं आ रही थी। गा रही थी, सबके साथ झूम रही थी। बारातियों का हंस हंस कर बुरा हाल था। दूल्हा भी शर्मिंदा हुआ जा रहा था। रुखसती का वक्त आया तो रस्मन दुल्हन के बाप से इजाजत मांगी गई। अब जो देखा दुल्हन गायब। सब लोग परेशान हो गए। उसका नाम लेकर पुकारा गया तो उसकी आवाज आई, जो सबसे अच्छी बगी थी मैं उसमें आकर बैठ गई हूँ। बस फिर दूल्हा को भी उस बगी में आकर बैठा दिया गया। बारात चल पड़ी। रास्ते में उसने अपना घूंघट उतारा और बगी के पायदानों पर खड़े होकर पीछे वाली बगियों में बैठे हुए बच्चों को अंगूठा दिखाकर छेड़ने लगी और फिर हमें कहने लगी, कैसे फुसफुस से बराती हो, गाते क्यों नहीं हो। हमारा गांव करीब आने वाला था, लेकिन वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रही थी। बख्शू उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिर बख्शू ने उसको 2-3 थप्पड़ मार दिए, जिसकी वजह से वो रोने लगी और बाराती खुश हो गए कि ये लोग समझ जाएंगे कि मैके की याद में रो रही है। बाद में छुट्टन पूरे गांव में दौड़ती फिरती थी। वो तो थी यतीम, लेकिन क्योंकि वो शादीशुदा थी इसलिए सबको बुरा लगता था। लोग बातें अलग बनाते थे। उसकी बातें सुनकर बख्शू यतीम बच्ची को इस कदर मारता था कि उसकी चीखें सुनकर अपने घरों में बैठे हुए लोग भी काम जाया करते थे। मगर मियां बीवी की लड़ाई में कोई कैसे बोल सकता है। ये बातें छुट्टन के बाप तक पहुंची। वो एक बार आया और छुट्टन के सर पर हाथ रखकर उससे माफी मांगी थी। हालांकि उनके अब हालात अच्छे हो गए थे, मगर अब छुट्टन कई बच्चों की मां बन चुकी थी। अति छुट्टन जब जवान हुई तो उन पर देखते देखते छुट्टन जवान हो गई। उसके अपने बच्चे भी हो गए थे, मगर उसका बचपना फिर भी नहीं गया। बख्शू ने लाख कोशिशें की। गांव भर की औरतों ने समझाया, कहा ठीक है, माना तुम पर जुल्म हुआ था, तकदीर ने मां छीन ली, 8 साल की उम्र में शादी हो गई, बाप से भी बड़ी उम्र का शौहर मिला, मगर तुमने भी तो किसी की परवाह न करते हुए अपने बच्चों बचपन का खूब मजा लिया। लेकिन अब तो तुम जवान हो गई हो, बच्चे हो गए, अब तो तुम्हारे हंसने खेलने के दिन नहीं रहे, अब तो बचपना छोड़ दो। मगर अधी छुट्टन से ये ना हो सका। गांव के बच्चे उनके साथ खेलते खेलते बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई। अब उनकी जगह उनके छोटे बहन भाइयों और उनके बच्चों ने ले ली, मगर अधी छुट्टन वैसी की वैसी रही। मरते दम तक उनसे बचपना नहीं छूटा। अधी छुट्टन जब जवान हुई थी तो उन पर जिन्न आया था। मेरे बाबा क्योंकि जिन्नाती थे, मेरे बाबा जिन्नाती थे और वो लोगों के जिन्न निकालने जाते थे। तो मैं उस वक्त 5-6 साल की थी, तो मैं भी अपने बाप के साथ जाती थी और अधी छुट्टन का जिन्न देखने भी मैं गई थी। अधी छुट्टन अब ये था कि जब अब्बा ने अपनी लाठी ली और मैं भी उसके साथ साथ हो ली। इससे पहले मैं जिन से बहुत डरती थी उस वक्त, मगर जब अधी छुट्टन को मैंने देखा तो जिन का खौफ जो है वो मेरे अंदर से जाता रहा और अधी छुट्टन से हमदर्दी बढ़ गई। अधी छुट्टन जब जवान हुई थी तो जिन से ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैं क्या देखती हूँ कि आंगन में नीचे जमीन पर अधी छुट्टन बैठी हुई हैं। वो जिनके चेहरे पर हमेशा बच्चों जैसे, अधी छुट्टन जिसके चेहरे पर हमेशा बच्चों जैसी मासूमियत रहती थी, आंखों से शरारत टपकती रहती थी, उसका चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें नफरत से सुकड़ी हुई, बाल खुले हुए। वो पूरी शिद्दत से बाल लहरा लहरा कर और सबसे मोटी और जोरदार आवाज में कह रही थी कि मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, इसकी जान लेकर रहूंगा। इससे जिनसे मेरी पहली मुलाकात के होने के बावजूद मुझे जरा भी खौफ नहीं आया। हाँ, अधी छुट्टन के चेहरे पर अजियत देकर तकलीफ हुई। वो लम्हे याद आने लगे जब अदा बख्शू उनको डंडे से पीटते थे। लेकिन आज जब वो अदा बख्शू उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर थर थर कांप रहे थे और अधी छुट्टन के अंदर ऐसी ताकत आ गई थी कि अपने शौहर के आंखों में आंखें डाले उसको नफरत और गुस्से से देखे जा रही थी। मुझे ये जिन्न बहुत पसंद आया। मैंने दिल ही दिल में उससे सलाम किया कि उसने उसके जालिम शौहर को डरा दिया था। लेकर आते थे और उनको देते थे और जो वो सिगरेट के टुकड़े पीती रहती थी। अधी छुट्टन का जिन्न देखने के बाद मेरे दिल से जिन्न का खौफ जाता रहा। अब मैं खुद चाहती थी कि मुझे जिन्न कहीं नजर आ जाए
اور مجھ سے بات کرے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ گاؤں میں صرف ہمارے گھر والوں کو جنات کی طرف سے اجازت تھی کہ ہم قبرستان سے لکڑیاں کاٹ کر گھر لے آئیں۔ ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار لڑکا میرے بھائی کے ساتھ قبرستان گیا اور اس نے کچھ لکڑیاں کاٹی، اپنے گھر لے گیا، تو آدھی رات کو اس کی اماں ہمارا دروازہ کھٹکھٹا کر بولی یہ لکڑیاں آپ لے لیں کیونکہ جنات ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ آنگن میں بڑے بڑے آگ کے شعلے اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ہماری اماں نے وہ لکڑیاں لے کر رکھ لی تھی۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ ابھی چھٹن کا کافی میرے بچپن میں ہی میں شہر چھوڑ چکی تھی اور اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور میرے بڑے بھائی جو شہر میں پڑھتے تھے، جب وہ گاؤں آئے تو ایک مرتبہ ان سے میں نے اپنے شوق کا اظہار کیا یہ کہہ کر کہ مجھے جن دیکھنا ہے، کہاں ہے؟ تو میرے بھائی نے مجھے کہا تم کو اعتبار نہیں آتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن گاؤں کے لوگوں کو اعتبار ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے گھرانے کا روزگار اسی سے وابستہ ہے۔ بھائی کی باتیں اب میری سمجھ میں پوری طرح سے آ گئی تھی کیونکہ میرے اندر کا تجسس بھی اب کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا، وہ یہاں آ کر ختم ہو گیا۔ تھینک یو۔ شکریہ کیا۔ ہمارے تیسرے مہمان اور اس محفل کے شریک ہیں خالد جاوید صاحب، جو اردو کے ایک بہت ہی ممتاز فکشن رائٹر ہیں۔ وہ دہلی میں رہتے ہیں اور ان کی متعدد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ تو ان کی کتابوں میں ایک پہلا مجموعہ ان کا کہانیوں کا تھا، 2000 میں شائع ہوا برے موسم میں، پھر تفریح کی ایک دوپہر دوسرا مجموعہ تھا، آخری دعوت 2007 میں پینگوئن نے شائع کی، اور پھر ان کا یہ ناول جس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اور جس میں سے چیزیں ان سے سنیں گے، اس کا نام ہے موت کی کتاب۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کے بارے میں شمس الرحمان فاروقی صاحب نے لکھا ہے، یہ کوئی بہت آسان کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھنے اور برداشت کرنے کے لیے ہمیں ادب اور افسانے کے کئی مروجہ تصورات کو پس پش ڈالنا ہوگا۔ موت کی کتاب جیسی تہدار اور بھرپور سوچ پر مائل کرنے والی کتابیں روز روز نہیں لکھی جا سکتی۔ اس پر جو سروق بنایا ہے وہ بھی تصدق سہیل صاحب نے، اس کا نام بھی ہے زندگی کا طلاق نامہ۔ تو یہ موت کی کتاب جو اس کو کہا گیا ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کی خودکشی اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جس کے باپ کو اس کی والدیت پر شک ہے، اپنے بیٹے کی والدیت پر شک ہے، اس کی ماں اسے چھوڑ کر خودکشی کر چکی ہے۔ تو ایک طرح سے وہ اپنی ذات کا مکمل انکار کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود کو بالکل غلط سمجھتا ہے، اور اس کو دو ہی کام کرنا چاہتا ہے، ایک اپنے باپ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور دوسرا وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سے یہ کتاب جو ہے دراصل وجود کے انکار کی کتاب ہے، ایک نہلسٹ کی زندگی کی کہانی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو پڑھنا، واقعی یہ بات جو لکھی ہے فاروقی صاحب نے صحیح ہے کہ اس کو پڑھنا بھی آسان کام نہیں ہے، اگرچہ کہ مجھے اس کے ہر جملے میں ایک نئی بات، کیونکہ اس کی ذہن کی کیفیتیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں، مسلسل یہ کتاب جو ہے اس کے ذہن کی ریڈنگ ہے، جس کی وجہ سے یعنی اس کے ہر جملے میں ایک شاعری مجھے تو نظر آتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی کتاب ہے، لیکن بہت ہی داد دینا پڑے گی کہ جس آدمی نے جس کو پڑھنا اتنا مشکل ہے، اس کو لکھنے والے نے اس کو کتنی محنت سے لکھا ہوگا اور کیا اس کے بارے میں تاثرات ہوں گے۔ میں چاہوں گی خالد جاوید صاحب اپنی کتاب میں سے کچھ اقتباسات ہماری نظر کریں۔ بہت بہت شکریہ سر، اور میں یہاں آصف فاروقی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان میں اس کتاب کو شائع کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انتہائی اہتمام کے ساتھ کتاب چھاپی۔ میں ظاہر ناول کا میں نے اسے نام دیا ہے، تو اس ناول میں سے ایک چھوٹا سا چیپٹر میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں۔ ایک چیپٹر ہے یہ، میں، میری ماں اور میرا باپ ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے اور لڑتے رہتے ہیں۔ ان میں آپس میں اکثر مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے۔ میری ماں کی ماں ایک میراسن تھی، مگر میری ماں نے تھوڑا بہت لکھ پڑھ لیا تھا اور اپنی ماں کا پیشہ نہیں اپنایا تھا۔ میرا باپ ایک زمیندار گھرانے کا باعزت فرد تھا، پتہ نہیں کیوں اور کہاں اس کی میری ماں سے آنکھ لڑ گئی تھی۔ میرے باپ نے اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اس سے بیاہ کر لیا تھا، اور ایک دوسری
اور ایک دوسری گلی میں الگ مکان لے کر رہنے لگا تھا، مگر جلد ہی دونوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ ان کے درمیان کسی بھی قسم کا محبت کا شائبہ تک نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک لکیر تھی جو ان کو آپس میں جوڑتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، مگر اس لکیر کی ہی وجہ سے ایک دوسرے کے بغیر ناقابل شناخت بھی۔ میری ماں کا چہرہ پتلا مگر ماتھا گول ہے، ناک تھوڑی موٹی اور بیٹھی ہوئی ہے، اور بھویں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ ماں میں زبردست غصہ بھرا ہوا ہے۔ جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے چھتے کے اندر جمع شہد کا اظہار بن بنا کر کرتی ہیں، اسی طرح میری ماں اپنے غصے کا اظہار اس ڈھول کو ماتمی انداز میں زور زور سے پیٹ کر کرتی ہے جسے وہ اپنی میراثن ماں کے گھر سے شوقیہ اٹھا لائی تھی۔ حالانکہ میرے باپ کو اس کا ڈھول بجانا تو کجا، ڈھول کو گھر میں رکھنا بھی ناگوار محسوس تھا، مگر میں نے ہمیشہ یہ بھی محسوس کیا کہ میرا باپ میری ماں سے کچھ دبتا بھی ہے۔ اکثر دونوں کے جھگڑے اور مار پیٹ میں میری ماں ہی حاوی رہتی تھی، بس میرے معاملے میں ہی ماں اس سے تھوڑی سی کمزور پڑتی تھی۔ وہ جب بھی مجھے پیٹتا، گالیاں دیتا یا نوچتا تو وہ اس سے لڑنے میں اور مجھے بچانے میں معذور ثابت ہوتی۔ اس کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ یہ ایک پرسرار بات ہے، مگر کوئی ایسی خاص پرسرار بھی نہیں، کیونکہ میاں بیوی کے بیچ میں اس سے بھی بڑھ کر بہت سی باتیں اور بھی اس سے بھی بڑھ کر پرسرار باتیں ملتی ہی ہیں۔ دنیا کا یہ واحد رشتہ ہے جس کی آپسی قربت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مادرزاد ننگے ہو کر سونا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود دونوں ایک دوسرے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی یقین کر پانے میں مجبور ہے۔ مرد کو نہیں معلوم کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اس کا ہے بھی یا نہیں، اور بیوی اپنے شوہر کی چھاتی پر ہر وقت مونگ ڈلتے رہنے کے باوجود شوہر کی گردن پر چپکے ہوئے ایک کمزور بال تک کو ٹھیک سے نہیں پہچان سکتی کہ یہ بال اسی کے سر کا ہے۔ زیادہ تر یہ رشتہ محض جنسی عمل پر مبنی ہونے کی وجہ سے دونوں فرقین اپنی اپنی ذات کو بڑھانے کے لیے، توسیع دینے کے لیے اسے گہرے اسرار میں غرق کر دیتے ہیں، جو بعد میں ایک سوکھا ہوا کنواں ہی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے ہوس ہمیشہ جنسی عمل سے اچھی ہوتی ہے، جس طرح اندھیرا ہمیشہ روشنی سے اچھا ہوتا ہے۔ ہوس میں تو انسان ایک دوسرے کو درد مٹانے کی ایک دوا کے بطور استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیپ بھرے زخموں پر پھاہے بن جاتے ہیں۔ افسوس کہ اس رشتے سے ہوس بھی ایک دن مایوس کن حد تک غائب ہو جاتی ہے۔ میری ماں کی آنکھیں احمقانہ حد تک بڑی اور کالی آنکھیں نہ صرف اس کے چہرے پر بالکل مناسب نہ تھیں، بلکہ اس بھیانک اور شہد کی مکھیوں کے چھتے جیسے اس غصے سے بھی لاتعلق نظر آتی تھیں جو اس کے باقی سارے اعضاء کی رنگت کو بدل کر رکھ دیتا تھا۔ میرا باپ میری ماں کے بالوں کو مٹھی میں زور سے بھینچے ہوا تھا۔ تو کتیا ہے تو کتیا۔ ماں نے باپ کی قمیض کا کالر ایک ہاتھ سے بہت ہی مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اسے پیٹ رہی تھی۔ بھڑوا ہے تو بھڑوا۔ باپ نے لات مار کر اسے گندی گالی دی۔ ماں نے غصے سے اس طرح پیر پٹکا کے دھول اڑی۔ اس نے باپ کی قمیض کا کالر چھوڑ دیا اور زمین پر گر کر ہانپنے لگی۔ اس کے بال باپ کی مٹھی سے الگ ہو گئے۔ اس کے تانبے جیسے چہرے پر بال ناچنے لگے۔ کتے کے بچے، تو نے اسے کھپریل کے نیچے پھینک دیا تھا نا؟ اس کا 7 مہینے کا بچہ گر گیا۔ پاپی، تیرا پاپ زنخے، تیرا پاپ۔ ماں حلق کے بل چیخی، لگا کہ اسے مرگی کا دورہ پڑنے والا ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ باہر آئے۔ اس نے اپنے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے۔ وہ تقریباً ننگی ہو گئی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بھاگی۔ باپ پیچھے بھاگا، جلدی سے دروازہ بند کر کے اور ماں کا راستہ روک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ چپ ہو جا، آہستہ بول، چپ ہو جا۔ وہ گھبرا گیا، بری طرح آواز باختہ ہو گیا۔ ماں نے اسے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے گھورا۔ ان آنکھوں میں غصے کے کوئی آثار نہ تھے، یا شاید یہ ہمیشہ کی طرح وہی کالا غصہ تھا جو ان آنکھوں کے اندر بالکل نظر نہ آ سکتا تھا۔ وہ آنکھوں کے ہی کالے رنگ میں اور ان کی وسعت میں پھیل گیا تھا، گھل مل گیا تھا، مگر ماں کے منہ سے گالیوں کا فوارہ جاری تھا۔ میں سہم گیا۔ میں ڈر کے مارے چادر اوڑھ کر ننگے فرش پر لیٹ گیا۔ گالیوں کا شور آہستہ آہستہ گندی سرگوشیوں کے اندر بدلنے لگا۔ میں خوف کے باعث آنکھیں بند کیے ہوا تھا۔ مجھے نیند آنے لگی۔ میں نے ایک کالی دیوار دیکھی۔ دیوار میں ایک درار تھی۔ درار سے ایک میلی کچیلی روشنی نکل رہی ہے، ایسی روشنی جو کوڑا جلانے سے پیدا ہوتی ہے۔ شاید نہیں، بلکہ یقیناً یہ روشنی میری روتی ہوئی بند آنکھ کے اندر ہی ہے۔ پانی برس رہا ہے،
बरसात की इस अंधेरी सुनसान रात में एक खस्ता हाल मकान बुरी तरह टपक रहा है। मकान की बोसीदा खपरेल पर सफेद शलवार और शायद काले रंग का जंपर पहने एक कमसिन लड़की ठीकरे दुरुस्त कर रही है। खपरेल की ढलान बहुत खतरनाक है और ठीकरों के ऊपर स्याह काई जमी हुई है। आसमान में दूर घाटियों में बिजली चमक रही है। पानी परनाले की शक्ल में बह बह कर नीचे आ रहा है, जिसमें एक कुत्ता भीग रहा है। कुत्ता बार बार झुरझुरी लेता है, कांपता है और अपने जिस्म को झटका देता है। भीगते हुए कुत्ते का साया मकान के सामने एक दीवार पर पड़ रहा है। खपरेल पर झुकी हुई ठीकरे दुरुस्त करती हुई लड़की के ठीक बराबर में अचानक एक लंबा साया नमूदार हुआ है और ये मेरा बाप है। वो लड़की को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। दूर किसी मुंडेर पर बारिश में कोई बिल्ली रोने लगी है। वो उसके कान में कुछ कहता है। लड़की इंकार में सर हिलाती है। वो फिर कुछ कहता है। बिल्ली रोती है। वो जोर से चीखती है, नहीं नहीं, मैं किसी के नहीं जाऊंगी, मैं इसे पालूंगी। बाप उसका हाथ जोर से पकड़ता है। लड़की की सफेद शलवार हवा के अंदर फड़फड़ाती है। वो हाथ छुड़ाकर आगे को बढ़ाती है ढलान की तरफ। बाप उसके पीछे पीछे ठिकरों पर, काई लगे ठिकरों पर सबल कर पांव आगे बढ़ाता है। लड़की और आगे बढ़ती है। उसके पैरों के नीचे दो ठिकरों में हलचल सी पैदा होती है। लड़की फिसलने लगती है। वो अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाती है पैर जमाने के लिए। वो सुनसान खेत में खड़े हुए एक बिजोके जैसी नजर आती है, मगर बारिश से तरबतर हवा के एक ताकतवर झोंके के साथ अपने फैले हुए दोनों हाथों के साथ समीत वो काई लगी खपरेल से नीचे फिसल जाती है। वो वहां उस भीगते हुए कुत्ते पर जाकर गिरती है। उसके मुंह से निकलती भयानक और हिज़यानी चीखों से बारिश की आवाज दब कर रह जाती है। कुत्ता अपनी पूरी ताकत से भौंका है। बारिश तेज हो गई है। खपरेल के ऊपर मेरे बाप का लंबा साया गायब हो चुका है। टप टप बरसते हुए पानी के नीचे एक कच्चे गरीब आंगन में बढ़ती हुई कीचड़ पर लड़की तड़प तड़प कर लोटे लगा रही है। उसकी सफेद शलवार खून और गोश्त के छितड़ों से भरकर फूल गई है, जिसे वो भीगता हुआ कुत्ता सूंघ सूंघ कर चाट रहा है। बारिश और भी ज्यादा तेज और भी ज्यादा बदरंग हो गई है। कुत्ता अब रोती चीखती हुई तड़पती हुई लड़की की शलवार पर एक शिकारी सियाह गोश्त की तरह झपट रहा है। इस बदरंग बारिश में गली के आखिरी मोड़ पर एक कुएं की मुढेर नजर आ रही है। धुंधली सी मुढेर। आहिस्ता आहिस्ता बारिश की चादर ने लड़की, कुत्ते, खून, दर्दनाक चीखों सबको ढक लिया। बस गली का वो आखिरी मोड़ जिसके बाद ये गली खत्म हो जाती है साफ नजर आ रहा है। बंद गली का आखिरी मकान ये कुआं है जिसकी वीरान मुढेर पर बैठी बिल्ली रो रही है। मैं अब नहीं रो रहा हूं। मैं ढोल बजने की आवाज से जाग गया हूं। मां मेरे पास नंगे फर्श पर बैठी ढोल बजा रही है। मातमी ढोल और आहिस्ता आहिस्ता गालियां बक रही है। ये गालियां उस गीत के ही हैं, बोल हैं जो वह ढोल पर गाती है। हर आलय मौसीकी का अपना एक निजी गीत होता है। ये उस सियाह ढोल का गीत है जो इंसानों के मुकद्दर को कोसने और उन्हें गालियां दे देकर लिखा गया है। इस ढोल और इसके गीत की ताप न लाकर इंसान के मुकद्दर पर नीली लकीरें पड़ती जाती हैं। माँ इस तरह गालियां देती थी जैसे कि सरगोशी करती थी। उसी तरह सरगोशी करते करते ढोलक की थाप पर कभी कभी अपने फेफड़ों की तमाम सियाही के साथ वो जोर जोर से हंस भी देती थी। ये एक टूटी हुई चटकी हुई सी हंसी है, सूखी सी हंसी जो मुर्दा टहनियों पर जोर जोर से चलने की आवाज से मुशाबे है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे, तो आप लोगों के जो सवालात हो। बहुत ही लुत्फ महसूस हुआ। आपने तीनों ने जो अपने किताबों से औराक रीड किए और बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही दिलचस्प था। जो सेशंस अटेंड करें उसमें एक यादगार मकाम था। अतिया दाऊद साहिबा की किताब का मैं मुताला कर चुकी हूँ और अंग्रेजी की किताब मेरे जहन में उसका इमेजिनेशन था एंड आई थॉट कि वो प्रिंट हो चुकी है, लेकिन माशाल्लाह अब आ चुका है। अतिया दाऊद की किताब पढ़ते मुझे ख्याल आ रहा था कि ये जिंदगी के रिफ्लेक्शंस हैं या कुछ भी, तो ये नॉवल लिखते वक्त आपके जहन में आए या बचपन में कोई डायरी लिखी थी या आपने सोचा तो ये एक रिवील हो जाता है? क्योंकि देखा जाए तो जैसे आज क्रिएटिव राइटिंग के अंदर
वर्कशॉप लीडर बता रहे थे कि जिंदगी का एक एक नुक्ता जो है एक एक कहानी लिए हुए होता है। तो मैं जानना चाहूंगी आप तीनों से और खासतौर पर अतिया दाऊद साहिबा से कि ये जिंदगी की कहानी है, तीनों ने जिंदगी की कहानी और वेरी वेरी रिच पंजाब कल्चर, सिंध कल्चर, इंडियन कल्चर और वॉट एवर ह्यूमन कल्चर। तो ये कैसे एज ऑथर कैसे नमूदार? शुक्रिया। ये असल में क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है मेरी और मैंने कभी भी जिंदगी में जो है ना डायरी नहीं लिखी और कोई तरतीब से मेरी जिंदगी गुजरी नहीं है, मगर ये था कि शायद इंसान अपनी खुशियां भूल जाता है, दुख नहीं भूलता। और मेरी पूरी जिंदगी दुख से इतनी ज्यादा व्यवस्था है और इतनी ज्यादा उसके साथ है कि मैं कभी भी जिंदगी में अपना माजी भुला ही नहीं पाई हूँ। अभी की बातें मैं भूल जाती हूँ, मगर मेरा बचपन और मेरी ये सारी जिंदगी जिन किरदारों के साथ मैं रोई हूँ या जिनके लिए रोई हूँ, मैं इसको भुला नहीं पाती और वो मेरे साथ जिंदा है। और एक मैं इसमें बता दूं, ये जैसे अदी छुट्टन का मैंने कैरेक्टर पढ़ा, उस पर मैंने ड्रामा लिखा था। शाली किश्वर नाइद साहबा भी देख चुकी हैं उनको, उस ड्रामे को। मेरी बेटी ने इसमें सुहाई अबड़ो यहाँ मौजूद है, उसने इसमें इसका किरदार अदा किया था। तो जाहिर है सुहाई अदी छुट्टन से नहीं मिली, मगर जब वो किरदार आया था स्क्रीन पे तो मुझे लग रहा था अदी छुट्टन जिंदा हो गई है। One of my friends has a question. He's asking कि आपकी वालदा इतनी गालियां क्यों देती थी? आपसे जी मैं समझा नहीं जी। आपकी किताब में आपकी वालदा ऐसी इतनी गालियां क्यों देती थी? ये मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये तो नावल है। अच्छा, ओके, सॉरी। ऑटोबायोग्राफी अतिया दाऊद साहब है। मेरा तो प्योरली फिक्शन है। प्योर फिक्शन के पीछे भी कोई जी होते तो हैं, लेकिन मसला ये है कि मेरा मानना जो है वो जर्मनी का एक बहुत मशहूर राइटर है मार्शल राइख, उससे किसी ने पूछा था तो वो उसने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था। उसने कहा था कि अदीब अपनी तहकीकात के बारे में उतना ही इल्म रखते हैं जितना कि परिंदे इल्मुल तैर के बारे में। मसलन ये कि मतलब ये था कि बहुत ही पुरस्कार सी चीज होती है कि कोई चीज किस तरह उतरी, क्या लिखना चाहते थे, क्या लिख गए, लेकिन कोशिश यह है कि कोई ना कोई इंसानी डायमेंशन, कोई इंसानी वजूद की कोई ना कोई जहत ऐसी हो कि वो रोशन हो। क्योंकि मेरा ख्याल है कि अदब का काम आपको कुछ भी बताना नहीं है, वो सिर्फ रोशनी, यानी कितने ऐसे अंधेरे गोचे हैं जिस पे वो रोशनी डालता है। और अदब का एक काम यह भी है कि वो आपको आपके जुर्म याद दिलाता है, पाप याद दिलाता है, गुनाह याद दिलाता है। मैं तो यही मानता हूं कि जो अदब मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, मेरा जो ज़मीर है उसके सदर दरवाजे पे मैं ये चाहता हूं कि लगातार दस्तक देता रहे कोई, ताकि फिर ज़मीर जो है वो अपनी अदालत लगाए, जुल्म के खिलाफ, एहतिसाल के खिलाफ, बदउनवानी के खिलाफ, मक्कारी के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ। पूरी कहानी इसी किस्म की कहानी है। बेसिकली मौत की किताब है, लेकिन बुनियादी तौर पर असल में शायद की जिंदगी की किताब है। अगर दोनों चीजों को पलट के देखेंगे आप तो, और नावल पढ़ेंगे तो उसके बाद फिर ये तो एक ही चैप्टर है, तो उसको सुना जो आपने तो उसके फिर हवाले से बहुत सी बातें नहीं कर पाऊंगा। नातिक साहब बताएंगे कुछ? कोई बात नहीं, आप सवाल करें। मैं ऐसे सवाल तो मुझे नहीं करना, आरिफ साहब कह रहे हैं कि सवाल करें। मेरी ऑब्जर्वेशन है कि आप तारिक साहब, आपको हमने तारिक जावेद समथिंग खालिद जावेद साहब, आपको हमने नहीं पढ़ा है, वो इसलिए कि हिंदुस्तान की किताबें हमें बहुत कम मिलती हैं हमें। आई होप किसी तरह हम तक पहुंचेंगी। लेकिन एक बात जो आपके लिए हिंदुस्तान में रह के इतनी रिच उर्दू लिखना, इतनी गहराई में जाना, और आपके शुक्रिया। मैं आपका लहजा जो है, मुझे बार बार मंटो याद आए हैं जब मैं आपको सुन रही थी। नातिक साहब बहुत शुक्रिया आज का, उनकी वसातत से आपके अफसाने पढ़े। मैं पंजाबी हूं, आप मुझे उकाड़े के याद दिलाते हैं और मैं बार बार उधर चली जाती हूँ। उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत
गहरी है और आपने उर्दू में लिखते हुए पंजाबी अदब के एक इस मिजाज को कायम रखा है। अतिया मेरी दोस्त है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर माय फीलिंग्स। अतिया की किताब जब मैंने पढ़ी, अभी पिछले दिनों वाजुकात पढ़ने का मूड नहीं होता, तो दो किताबें हालिया दौर में मैंने जो पढ़ी हैं, BM कुट्टी साहब ने बहुत सियासी किताब लिखी थी, कुछ पर्सनल, वो मैंने एक साथ बैठ के 3 दिन में पढ़ ली। तो मैंने कुट्टी साहब से कहा कि यू हैव नो राइट टू वेस्ट माई 3 days। वो मेरी शक्ल देख रहे थे, मैंने कहा मैं कुछ और कर नहीं सकती थी। अतिया की किताब भी मैंने इसी तरह पढ़ी। अतिया क्या है, थोड़ी सी बातें जो मैंने उनको प्राइवेट तौर पे बता दी थी वो उनको पता है, लेकिन अतिया ने बहुत मुश्किल रास्ते गुजारे हैं और बहुत राह में जो हायल रुकावटें थी उन्हें दूर किया है। ये रास्ता आपका बहुत तवील है, अभी अतिया को अभी बहुत दूर जाना है, तो मेरी गुजारिश यही थी। बहुत शुक्रिया। नाटक से और कोई सवाल? एक सवाल मैं करती हूँ अली अकबर नाटक साहब, ये बताएं कि आपके जो ये किरदार हैं ज्यादातर आते हैं, क्या इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या आपका तखय्युल ज्यादा इसमें काम करता है? देखें, बेसिकली जो किरदार होते हैं वो तजरीद की शक्ल में मुआशरे में फिर रहे होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो वो उन टुकड़ों को, आर्टिस्ट का काम ये होता है या लिखने वाले का कि वो उन टुकड़ों को एक मुनासिब तरीके से ले और उनको जोड़ के एक पूरा एक तस्वीर बना के सामने करे, क्लियर करके कि ये चीज़ है। ये ना तो किरदार एक कहानी में सारा एक किरदार की एक मुकम्मल कहानी नहीं होती, बहुत से किरदारों को इकट्ठा करके उसको एक फ्रेम में दे के कारी को पेश, और कारी ये समझता है कि शायद ये बिल्कुल एक ही कहानी है, एक शक्ल की। तो मेरे ख्याल में कि 2 चीजें होती हैं कि एक तो कारी जाते खुद उसको अपनी ही कहानी समझे जब आप कहानी कह रहे हो, दूसरा ये है कि उसको ये महसूस तक ना हो कि ये बना के लिखी गई है। जब कारी को पता चल जाए कि ये बना के लिखी गई है कहानी और इसमें तो ये किरदार मसनूई तरीके से लाए गए हैं, फिर वो आर्ट नहीं होता, फिर वो एक फलसफा होता है, वो अमूमन झाड़ते रहते हैं, तो वो उसका कोई फायदा। तो किरदार तो ये माशरे के ही हैं, लेकिन ये हू बहू ऐसे वो अखबार नहीं है, खबरें नहीं है कि उसको उठा के उस खबर में रख दिया। उनको मैंने कोशिश करता हूं कि उनको बाकायदा एक फ्रेम में ला के कहानी बना के कारी को दी जाए, ताकि वो उसको छुपे हुए गोशों को, वो इंतजार साहब बैठे हैं, तो इफ्तिखार साहब बैठे हैं, किशोर साहब, तो ये खूब जानते हैं कि किस तरीके से अदब को, अजमल साहब बैठे हैं, इनको पता है कि कैसे वो कहानी बनती है और किस तरह से। तो मैं तो जो कोशिश करता हूँ इस तरीके से करता। अतिया, आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ये तो जी तारा का कहते हैं, तारा बोले, तारा ये आप माइक दे दीजिए उधर, बोलिए प्लीज। हमें कोई एतराज नहीं आपकी आवाज पर। बहुत शुक्रिया। तीनों नावल निगार और मुसन्निफों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल्स, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज, बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियाँ, लेकिन 2 बातों, दोनों में हमारे इंडिया से आए हुए मेहमान और अतिया, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद जो है, मैं समझती हूँ कि शायद जनूबी एशिया का एक खासा है और वो एक कॉमन चीज़ आप दोनों में पाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं शायद जो आपने इतनी एक रियलिस्टिक अक्कासी की है, आपसे बात करें जावेद साहब, कि शायद आप कुछ पढ़ना चाहें बैकग्राउंड फेमिनिस्ट स्टडीज में आजकल, कि ये देखा गया है और बहुत इस पे साइकोलॉजिकल रिसर्च तहकीक की गई है, बहुत मायानाज दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट ने और साइकाइट्रिस्ट ने, और पाकिस्तान में भी ये हो चुका है, इसकी तस्दीक है तहकीक की बिना पर, कि जितनी ज्यादा अक्कासी की जाएगी ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की, वो उसको और हवा देगा और वो बढ़ती चली जाएगी। तो हमें एक फाइन लाइन ड्रॉ करनी है। मैं समझ रही हूँ, जब भी मैंने किसी ड्रामा निगार से कहा या ड्रामा प्रोड्यूसर से कहा कि ये आप क्यों इतने देर तमाचे पे तमाचा खा रही है लड़की, तो आगे से जवाब आता है ये तो ड्रामे की डिमांड है।
تو آپ بھی شاید یہی کہیں گے کہ یہ میری کہانی کی ڈیمانڈ تھی اور یہ سچائی تھی جس کی میں عکاسی کر رہا ہوں. ہمیں کہیں نہ کہیں ایک فائن لائن ڈرا کرنی پڑے گی بٹوین نیکڈ پورٹریل آف نیکڈ وائلنس اگینسٹ ویمن اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ وائلنس اگینسٹ ویمن. ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے. تھینک یو طاہرہ. کوئی جی آپ شکریہ آپ کے کامنٹ کا. اور میرا خیال ہے اب ہمیں ایک بات عطیہ کہنا چاہ رہے ہیں. اصل میں یہ جو شین کی بات سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا ایک ذہن میں آیا کہ جو اردو میں میری کتاب تھی آٹوبایوگرافی اس پہ سب سے زیادہ جو اعتراضات تھے وہ یہ تھا وہ میری فیملی جو خاندان کے رشتے تھے. وہ میری بہن جو ہے وہ میری مامی بھی ہے, میری بہن میری چاچی بھی ہے, تو اتنے ملے ہوئے واپس میں وہ خود ایک ٹریجڈی ہے زندگی کا المیہ ہے کہ وہ اتنے اس طرح کے رشتے جو الجھے ہوئے رشتے تھے. تو اس میں انگلش میں جو کتاب آئی ہے اس میں یہ ہم نے غلطی ٹھیک کی ہے اور اس میں فیملی ٹری دیا ہے. یہ ٹھیک ہے. اب ہمارے اس سیشن کا اختتام ہوتا ہے اور یہ مصنفین موجود ہوں گے بک سائننگ کے لیے, تو آپ لوگوں میں سے جو ان کی کتابیں خرید کر سائن کروانا چاہیں وہ ضرور کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.